السلام علیکم، میں ہوں رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان قریشی آفیشیل۔ آج صبح جیسے ہی آنکھ کھلی تو دن کا آغاز جو ہے وہ ایک بہت ہی بری خبر سے ہوا، جس خبر نے دل کو ہلا کر رکھ دیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، پورا جسم جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ تھا کہ ملک کے جو بہت بڑے نامور صحافی تھے، محب وطن تھے، پاکستان سے محبت کرنے والے تھے، سچے پاکستانی تھے، سچے ایکر پرسن تھے اور ایک اچھے انسان تھے، ان کی موت کی خبر سننا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، انسان کو زندگی صحیح معنی میں اسی طرح گزارنی چاہیے جسی طرح اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، اور جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد صرف آخرت میں صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا کہ شاید ہم نے دنیا میں نیک کام کیے ہوتے جو آج ہمارے کام آ جاتے، لیکن اس وقت نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم کیوں نہ اپنی زندگی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ ایسی اموات جو ہیں وہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ پاکستان کے لیے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ صحافت کا ایک بہت بڑا باب آج کلوز ہو گیا ہے۔ مرحوم ارشد شریف صاحب آج ہم میں نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر ان کے اوپر جو ہے وہ فائر کیا گیا، جو ان کے سر پہ جا لگا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب ارشد شریف کی اگر موت کے بارے میں بات کریں تو اس سے کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غیر ضروری گفتگو ہے اسے نہ کیا جائے۔ کچھ سیاسی لوگوں کی جانب سے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کومنٹ کیے جا رہے ہیں کسی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ آپ لوگ صبح سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو صبح سے ٹی وی نہیں دیکھ پائے وہ یوٹیوب سے جو ہے وہ خبروں کا جائزہ لیتے ہیں، وہ یوٹیوب سے اپنے آپ کو جو ہے وہ خبردار کرتے ہیں۔ ٹی وی ان کی پہنچ سے ذرا دور ہوتا ہے، وہ مصروف ہوتے ہیں، کسی کام سے شہر سے باہر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ یہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ بڑی اہم ہے جو ارشد شریف صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا ہے کہ جب ارشد شریف صاحب دبئی کے اندر مقیم تھے، جو پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے مجبور کیا دبئی کی گورنمنٹ کو کہ آپ ارشد شریف کو یہاں سے نکالیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کافی زور جو ہے وہ ڈالا، اور اسی زور کی وجہ سے ظاہری بات ہے حکومتوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ حکومتوں کے لیے ایک شخص میٹر نہیں کرتا، چاہے وہ شخص جتنا مرضی بڑا ہو، حکومتوں کے لیے حکومتیں ہی میٹر کرتی ہیں، کیونکہ حکومتوں نے ہی ایک دوسرے کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جتنی مرضی پاور میں ہو وہ حکومتوں کے لیے خاص نہیں ہوتا۔ تو دبئی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ارشد شریف کو کہا کہ آپ پاکستان واپس چلے جائیں، اور اگر آپ پاکستان واپس نہیں جانا چاہتے تو آپ کسی اور ملک چلے جائیں، فی الحال آپ کو ہمارا جو ملک ہے وہ چھوڑنا پڑے گا۔ ارشد شریف صاحب کے پاس کسی اور ملک کا ویزا نہیں تھا، تو کینیا ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر آپ ارجنٹ بیس کے اوپر بغیر ویزا کے آپ انٹر ہو سکتے ہیں، جاتے ہیں، آپ اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں، وہ آپ کو فوری طور پر سٹیمپ لگا کر آپ کو داخلے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب نے کینیا میں جانا مناسب سمجھا۔ جب وہ کینیا جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو ہے موت ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان کی موت سے پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے جب عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو جو صحافیوں کی طرف سے پروٹیسٹ کیا گیا تھا، اس پروٹیسٹ میں جو ہے ارشد شریف صاحب بھی شامل ہوتے ہیں، اور جب ارشد شریف صاحب شامل ہوتے ہیں تو ایک غالباً کوئی یوٹیوبر تھے جنہوں نے سوال کیا ارشد شریف صاحب سے کہ صحافیوں کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگلی باری آپ کی ہوگی۔ تو جو ارشد شریف کے اس وقت الفاظ تھے وہ الفاظ ہمیں آج بھی یاد آتے ہیں، وہ الفاظ یاد کر کر آج بھی دل دکھی ہو جاتا ہے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ سچ بات کرنی چاہیے چاہے موت کیوں نہ آ جائے،
اور جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے زندگی لکھی ہے وہی ملنی ہے، تو کیوں نہ سچ کے ساتھ جیا جائے اور جھوٹ کی مخالفت کی جائے۔ یہ وہ الفاظ تھے، یہ وہ سنہری الفاظ تھے ارشد شریف صاحب کے، جو ہمیں آج بھی یاد آتے ہیں۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ارشد شریف صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی، میں نے انہیں جو ہے کال پہ لینے کی بات کی اپنے پروگرام میں، تو ارشد شریف صاحب نے کسی کے تھرو رابطہ کیا حامد میر صاحب سے، اور ارشد شریف صاحب نے کہا کہ میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا، میں اپنی لوکیشن جو ہے وہ شو نہیں کر سکتا، مجھے مروا دیا جائے گا۔ اب یہ ارشد شریف صاحب کسے کہہ رہے ہیں؟ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن وہ تمام چیزیں ہیں جو پچھلے دنوں ہوتی ہوئی آئی ہیں، اور آج ارشد شریف صاحب کی موت واقع ہو گئی ہے، اور جو جیسے موت واقع ہوئی ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ تو تھا حامد میر کے حوالے سے ارشد شریف کا جو قصہ تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ کینیا جاتے ہیں۔ اب وہ جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی جو ڈرائیو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، ان کا ڈرائیور ہوگا یا ادھر کا جو مقامی ڈرائیور ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال ڈرائیونگ سیٹ پہ ارشد شریف صاحب نہیں تھے، کوئی اور شخص تھا۔ وہ جاتے ہیں، یہ جو پولیس کا اعلامیہ ہے، جو پولیس نے تحقیقات کی ہیں، جو کینیا کی پولیس ہے، جو ان کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، میں بالکل اسی طرح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کینیا کی پولیس کہتی کیا ہے۔ کینیا کی پولیس یہ کہتی ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو گاڑی ہے وہ آئی ہے، ہم نے ناکے پہ ان کو روکا ہے، تو جو ارشد شریف صاحب کی گاڑی تھی وہ بالکل اسی طرح کی گاڑی تھی کہ ایک گاڑی چوری ہوئی تھی اور غالباً ایک بچہ گوا ہوا تھا اس گاڑی کے اندر۔ تو یہ جو ارشد شریف صاحب کی گاڑی تھی، یہ گاڑی بالکل اسی طرح کی تھی، اور انہیں ناکے پہ روکا گیا، اور وہ ناکے پہ رکے نہیں، جس کی وجہ سے پولیس نے پیچھے سے فائر کھولے، جس میں سے ایک جو فائر ہے وہ لگا ہے ارشد شریف صاحب کے سر کے اوپر، اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ کوئی پروفیشنل طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد گاڑی کو روکنا تھا، اب میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ارشد شریف صاحب کو جان بوجھ کے مارا، وہ کیوں مارتے؟ اس کے بعد اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ابھی ایکسپوز ہوں گی جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھے گی، لیکن جو انہوں نے کہا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ویسے میں اگر بات کروں تو دیکھا جائے کہ اگر آپ کا مقصد گاڑی روکنے کا تھا تو آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے غلطیاں کی ہیں کینیا پولیس نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب گاڑی کو روکنا ہوتا ہے، کسی مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے، تو مجرم کو مارا تھوڑی جاتا ہے۔ آپ کا مقصد تو اسے پکڑنا ہے، اس سے تفتیش کرنی ہے، تحقیقات کرنی ہے، تو آپ نے گاڑی کے ٹائر پہ فائر کیوں نہیں کیا؟ دوسرا، گاڑی جو ڈرائیو کر رہا تھا آپ نے اس کے اوپر فائر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کی جان کیوں نہیں لی؟ آپ فائر کرتے ہیں، جو ساتھ والی سیٹ پہ یا غالباً پیچھے والی سیٹ پہ شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ فائر اس کے جا کے سر پہ لگتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی پروفیشنل پولیس ایسا نہیں کرتی ہے۔ پولیس گاڑی پہ فائر کرتی ہے، ٹائر پہ فائر کرتی ہے، یا ڈرائیور کے اوپر بھی فائر نہیں ہوتا۔ لیکن چلیں اگر آپ نے بندہ ہی مارنا تھا تو آپ نے ڈرائیور کو کیوں نہیں مارا؟ یہ جو ابھی تک کا اعلامیہ ہے کینیا پولیس کا، یہ اس کے اندر ہے، لیکن جیسے جیسے تحقیقات آگے ہوں گی تو چیزیں جو ہے وہ ابھی کھل کر سامنے آئیں گی۔ لیکن فی الحال یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک لمحہ ہے۔ صحافی برادری اس وقت بہت پریشان ہے، دکھی حال ہے، کیونکہ ایک سچا دوست ان سے بچھڑ گیا ہے۔ ارشد شریف صاحب کے گھر آج تعزیت کے لیے کافی رہنما بھی گئے، عمران خان صاحب خود جو ہے وہ تعزیت کے لیے وہاں پہنچے، شاہ محمود قریشی پہنچے، اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس بات کا افسوس کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی افسوس کیا، اور ڈی جی ISPR نے بھی اس کے اوپر افسوس کیا۔ ارشد شریف صاحب کی جو مسز ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ میرا ایک اچھا دوست، میرا ایک اچھا شوہر، اور میرا ایک پسندیدہ، میرا بیسٹ فیورٹ صحافی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ پاک ارشد شریف صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔